شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی اسلام سے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں. سنیں اور بکواس سنیں, میں کہاں تک بکواس آپ کو بتاؤں. ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں, ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز, کبھی تو کہتے ہیں ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی, پوری دنیا حنفیت چیختی ہے, دارالعلوم سے فتووں کے بمبارڈ ہوتے ہیں. ایک ٹانگ کے اوپر کون سی نماز ہوتی ہے دیکھو بھیا. تو یہ ہے کہ آدمی کے ٹانگ ہی نہ ہو, وہ تو بات الگ ہے بھائی, لیکن ٹانگ ہے پھر بھی وہ ٹنگے ہوئے ہیں ایک پاؤں پہ. ٹانگ وہ ٹانگ کی جس ٹانگ نے دل ٹانگ لیا ہے نہیں. تو سنیں, محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی, وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے, حتیٰ کہ اس وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی. پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے نا, ایک ٹانگ پہ کھڑنے کی کیا ضرورت تھی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ٹانگ کی نماز دیکھو. اور پھر سنیں, ایک ولیہ تھی, عبادت کرتے کرتے کالی ہو گئی تھی. عبادت کرتے کرتے کیا ہو گئی تھی؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے ہیں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, لیکن ان کی ولیہ, ان کے بزرگ ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عبادت ہی ایسی ہوتی ہے کالی کالی ان کی, تو اس کا عکس بھی ان کے چہروں پہ آتا ہے. سنیں, 436 صفحہ 436 چلیں. کہتے ہیں کہ ایک رحلہ عابدہ کے پاس گئے, وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے, اپاہج, اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے, نہیں, پاؤں شل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اپاہج ہوتا ہے؟ یہاں تو ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں برکت ہے, لیکن یہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئی تھی؟ اب کوئی دشمن سنے گا, کہا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دے, لیکن حقیقت بھی ہے اس طرح کی عبادتیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے حکم دیا, اسی لیے یہ اپاہج ہو گئے. اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور یہ سمجھ رہے رحمت ہے. یہ اللہ نے اپنا غضب زندگی میں نازل فرمایا جس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ رحمت ہے. سنیں, بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں, روتے روتے نابینا ہو گئی تھیں. ہم نے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کا ذکر کیا کہ شاید ان سے ان کے مجاہدے کی شدت میں کچھ کمی آئے. انہوں نے چیخ ماری, پھر کہنے لگی مجھے جو حالت ہے اس نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے, میرے جگر کو چھیل دیا, کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نماز کی نیت باندھ لی. لو پھر نماز. یہ واقعات ہیں, کہہ رہے ہیں یہ نمونے کے واقعات ہیں چند. اور سنیں, جنت کی لالچ میں دیکھیں ذرا, یعنی 473 صفحہ. ابھی تو میں بڑی اہم باتوں میں آیا ہی نہیں ہوں, بڑی اہم پوائنٹس لا رہا ہوں میں بھی, ایک قریب کر رہا ہوں. یہ تو میں شروع سے چل رہا ہوں نا سیریل. ایک شخص کہتے ہیں, نہیں یہ کون سی ہے بھائی, 473 اور 474 موت کی خبر دیکھیں. 473 میں لکھتے ہیں ایک شخص حضرت ممشاد دینوری ہیں, کہتے ہیں ان کے پاس تھا ایک شخص, کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد دینوری کے پاس بیٹھا تھا, ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے ایسی ہے, غور سے سنو, یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے. انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا, وہ اس کے قریب گیا, وضو کی, نماز پڑھی, اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا. علم غیب ہے, باقاعدہ ان کو غیب کا علم ہو رہا ہے. اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, گپ ٹھوکنے والے نے تھوڑی بھول کی ہے اس میں. کیا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ ابھی مرے گا, اسے یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی جگہ پاک ہے کون سی جگہ ناپاک ہے, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نہیں گپ یہ؟ ابھی جو شخص اتنا بڑا ولی اللہ ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں ابھی مروں گا, کہہ رہا ہے کہ کوئی پاک جگہ ہے جہاں کوئی مر جاوے, اسے پتا تھا میں مروں گا ابھی, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا پاک جگہ کون سی ہے ناپاک جگہ کون سی ہے. کیا پتا ہے؟ سنیں اور آگے آئیں. یہ تبلیغی جماعت کے اولیاء ہیں جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. لکھ رہے ہیں کہ, اور بہت ساری یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو کوئی کہنے لگا جنید سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو ہنسنے لگے, کہنے لگے وہ تو کبھی دل سے گیا ہی نہیں. اسی وہی واقعہ پھر یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے. بہرحال کہتے ہیں یہی حضرت ممشاد دینوری, ان کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے, وہ ان کے لیے جنت
کہ ملنے کی دعا کرنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے۔ ممشاد دینوری ہنسے اور فرمایا دیکھو دیکھو فرمایا 30 برس سے جنت اپنی ساری زمینوں زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ اوہو، اللہ کی نعمت کی توہین نہیں ہے یہ؟ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس کی توہین یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یعنی ہم جنت، اور یہ کفر کی نشانی ہے۔ جو آدمی جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے وہ دائرے ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف، یعنی جس کو کہتے ہیں خوف اور رجا یعنی امید۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے جنت الفردوس طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اور اگر جنت کی اتنی ہی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جنت کا ذکر نہ کرتا، اس کی خوبیاں، اپنے مومن بندوں کو اس کے میوے، اس کے مشٹان، شہد کی، دودھ کی نہریں، یہ تمام سب جو طویل ذکر قرآن کریم کے اندر جنت کا ہے، حدیث میں جو اللہ کے نبی نے جنت کی فضائل اور جنت کا حسن اور جنت کی لالچ اپنی امت کو دی ہے، یہ تمام سب چیزیں بیکار تھیں، فضول ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ تبلیغی جماعت والو غور کرو، سوچو کہ یہ تمہارے شیخ الحدیث تمہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ کون سا بزرگ تھا جس کے سامنے کہہ رہا 30 برس تک جنت آ رہی ہے، باقاعدہ جنت و دوزخ ان کے دربار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کے قرآن و سنت کا انکار اور کیا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کے حسن اور خوبصورتی کا تصور گزرا ہے۔ اس جنت کو 30 برس تک یہ دیکھ رہے ہیں حضرت۔ اللہ کے نبی کو معراج میں بلا کے جنت دکھائی جائے، صحابہ جنت نہ دیکھیں، یہ تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ باقاعدہ جنت دیکھ رہے ہیں، 30 برس تک سچ سجا کے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے جناب۔ ہاں، 30 برس تک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، ایسے ہی چلے جائیں گے سیدھے، وہاں بھی دیکھنا نصیب۔ سنیں، کفن چور ایک تھا، کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، صفحہ نمبر 476، ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ قبر کے اندر ایک شخص اونچے تخت پر، اوپر کا تخت شاید نیچے چلا گیا ہوگا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان کا مقصد ہے وہ جنت سے تخت آیا تھا، ہے نا۔ اور سنیں، تخت ہی نہیں تھا، تخت کے اوپر بیٹھے، اللہ اکبر، قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تخت پر بیٹھے دیکھا وہ قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کے تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی۔ کفن چور نے دیکھا تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی۔ ہاں سنیے، اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، یہاں توجہ چاہوں گا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا۔ 3 دن بعد ہوش آیا، لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ باقاعدہ وارننگ، دھمکیاں آ رہی ہیں قبرستانوں سے جناب عالی۔ ہاں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بزرگان دین اگر مان لیں تو بزرگان دین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبروں کو لوگوں کا پتا چلے۔ جو چاہتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو مزار پوجے جا رہے ہیں گویا یہ بزرگ، کیوں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں کوئی معلوم ہو، پوجی جائے، اور ان کی مرضی کے خلاف یہ قبر پرست اور یہ تبلیغی جماعت والے پوجتے اور چاٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ سوچیں، ایک تو دھمکی مل رہی ہے، دوسرے میں نے کہا نا کہ اس بات کے اوپر توجہ دو، کیا کہ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، تو جب لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی کہ تو قبر بتا دے؟ بھئی جب لوگوں نے قبر سے نکالا تو کیا وہ احمق تھا؟ انہیں پتہ نہیں قبر، جس قبر سے نکالا اسی قبر میں تھا نا وہ، اس نے کہا۔ لیکن کہتے ہیں نا زکریا صاحب سے بھول ہو گئی، تھوڑی سی یہاں چوک ہو گئی۔ ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ تو جا سکتے نہیں، چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہے نا، چوک ہو گئی۔ یہ اور بات ہے تبلیغی جماعت والے نعرے رسالت، نعرے تکبیر لگائیں اس کے اوپر، لیکن ہم نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے زکریا صاحب کو قصہ بنانے میں چوک ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ قبر سے لوگوں نے اس کو نکالا
اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو قبر بتا دے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابے جس قبر سے نکالا وہی قبر ہے. اور سنیں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ٹائم ہوا بھائی؟ بس بہت اہم واقعات ہیں. حضرت شیخ سنوسی کے جو مرنے کا پورا بیان ہے کہ مر جائیں گے، قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی، ایک بزرگ ہنسنے لگے، ایک بزرگ نے انگوٹھے پکڑ لیے، ایک بزرگ قہقہے لگانے لگے، ایک بزرگ باقاعدہ. یہ تمام سب واقعات انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلانے کے حساب سے ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات. کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ فضائل صدقات اور فضائل حج کے موضوع پر میری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس تبلیغی نصاب ایک جائزہ یا آپ کی عدالت میں اس تعلق سے یہ میری آخری مجلس ہو، اور میں آج کے اس مجلس میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ تھوڑی تشریحات کے بعد میں بیان کروں گا، اور یہ آخری مجلس ہوگی، اور میں اب اس باب کو، اس ڈور کو، اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اپنی بساط کی حد تک میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے حقیقتیں رکھی ہیں. مانو نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام صرف بتلا دینا ہے. آئیے میں بلا کسی تاخیر کے پھر انہی واقعات کی بھول بھلیوں میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں جو تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کی زینت ہیں. وہ بھول بھلیاں جس میں بہت سارے لوگوں کے ایمان کا سودا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنا ایمان بیچ کر، اپنا ضمیر بیچ کر، اپنی عقل اور اپنی خرد کو اس کی چوکھٹوں پر قربان کرتے ہیں، اور اسے کوئی آسمانی کتاب سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا اسے اپنے درسوں میں، مسجدوں میں، گھر گھر میں، نگر نگر میں، شادی بیاہوں میں اسے اس کتاب کو بطور تبرک سمجھ کر کے لوگوں کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں. یہ کتاب فضائل اعمال، صدقات، حصہ دوم فضائل صدقات اور فضائل حج پہ مشتمل ہے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا تھا پہلے لیکچر میں کہ مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہی میرے زیر بحث یہ کتاب ہے. اور اس کے صفحات آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے مختلف ہوں، لیکن میں یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس لیے میرے نزدیک یہی صفحات ہیں، اسی کتاب کے صفحات ہوں گے. میں نے شاید پچھلے لیکچر میں آپ حضرات کو بتلایا تھا، کفن چور کا واقعہ بتلایا تھا، میں نے بتلایا تھا، اور یہ میری آخری گفتگو تھی کہ جس آدمی نے کفن چور تھا، قبر میں گھسا اور اس نے کفن وفن چوری کیوں، میں نے بتا چکا ہوں، میں پچھلے لیکچر میں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. آئیے میں ایسے متضاد عقیدے جو کسی مومن کا، کسی موحد کا، یا قرآن و سنت کے ماننے والے کا، یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کسی شیطان کا، یا کسی مجوسی، یا کسی یہودی، یا کسی ہندو کا، یا کسی غیر قوم کا، غیر مسلمان کا یہ دھرم، یہ دین ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، تبلیغی جماعت، اور اس کے اندر وہ حضرات بھی ملوث ہیں اس عقیدے میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ
اس عقیدے میں بریلویوں سے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ آگے ہی ہیں. ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں. ان کا وصال ہوتا ہے. وصال سمجھتے ہیں؟ وصال، وصل کہتے ہیں ملنے کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو وصال کہا جاتا ہے. یعنی ان کی روح اللہ سے جا کر کے ملتی ہے، جب جو کبھی اللہ میں تھی جو الگ ہوئی تو پھر جا کر کے پھر وہاں ملاپ ہوتا ہے. المہم یہ عقیدہ ان کا ہے، اور اس عقیدے کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 میرے سامنے ہے. اس کتاب کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. چنانچہ وہ واقعی مر گیا. میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا. جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں آپ بتلاؤ. حضرت زکریا صاحب اس اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 کے اندر، اور ایک واقعہ نہیں بلکہ اور بھی واقعات لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا. میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا ہوگا، اور میرا انگوٹھا چھوڑ دے. چنانچہ اس نے وہ انگوٹھا چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شرارتی رہا ہوگا وہ، ہے کہ نہیں؟ اور گستاخ معلوم ہوتا ہے وہ جس نے اپنے پیر کے انگوٹھے پکڑ لیے، اور جب تک یقین اس نے نہیں دلا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک اس نے انگوٹھا بھی نہیں چھوڑا. کتنی بڑی گستاخی تھی اس کی. یا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، پیر کا انگوٹھا پکڑ لیا دھڑاک سے اس سے. یہ عقیدہ ہے تبلیغی جماعت کا. سوچئے اور آگے آئیے میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ مشہور بزرگ ابن جلا فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا. انہیں نہلانے کے لیے جب تختے پر رکھا تو ہنسنے لگے. وہ جب تختے پہ نہلانے کے لیے مردے کو رکھا تو وہ ہنسنے لگے. نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے. ظاہر اب کیا کرے گا کوئی آدمی، مردہ ہے وہ ہنس رہا ہے کہیں لگا کے، تو اس کو کون نہلائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہلانے والوں نے تھوڑی گدگدی لگا دی ہوگی، جبھی تو اس کو اس طرح کے کہے اس کے شروع ہو گئے. میرے بھائی اس طرح کے یہ عقیدے اور بھی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہی فضائل صدقات ہے اور اس کے اوپر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. مرنے کے بعد مردوں نے کلام کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے صحابہ سے بھی نقل کیا گیا ہے. میں زکریا صاحب سے پوچھوں یا تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے پوچھوں کہ میرے بھائیوں جب صحابہ سے وہ باتیں منقول تھیں تو اسے نقل کرنا چاہیے تھا نا. ان بزرگوں کی باتیں نقل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ لیکن اصل میں یہ ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں. یہ دعوے ہیں، جیسے یہ اپنے مذہب کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن و حدیث سے ملا ہوا ہے، ہمارا مذہب قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. لیکن جب ان سے کہو کہ میرے پیارے یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث میں ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی، ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جاہل. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی، جبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو نقل تو زکریا صاحب نے کر دیا کہ دوسرے صحابہ سے بھی نقل ہے، تو تمہیں تو سب سے بڑی بات دلیل تو صحابہ کی ہونی چاہیے. صحابہ کی بات لا کے نقل کرتے تم ان بزرگوں کی کہانیاں کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ اور سنیں آپ، اور سنیں 483 صفحہ کھولیں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. اور بھی 483 صفحہ جس کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت برے پرانے کپڑے میں، کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے
میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں ہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کی، چند نمازیں پڑھی اور لیٹ کر مر گیا۔ سوچئے جس بزرگ کو یہ معلوم ہو کہ وہ ابھی مرنے والا ہے، اسے یہ نہ پتا ہو کہ کون سی زمین پاک ہے کون سی زمین ناپاک ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہانی لکھنے والے نے اور زکریا صاحب نے جو کہانی لکھوائی ہے کسی رائٹر سے، شاید وہ چوک ہو گئی اس رائٹر سے، اس کو ذرا اور کچھ حقیقت ثابت کرنے کے لیے کچھ اور مرچ مسالے لگانے چاہیے تھے، چنانچہ وہ لیٹ مر گیا، چلے مر گیا اس نے۔ کہتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کی، جب قبر میں اس کو سلایا، سوچا لاؤ ذرا منہ دیکھ لیں، کفن اٹھا کر کے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے اس کا منہ کھول کر کے سوچا زمین پہ اس کا منہ رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ اس کا منہ کھولا، جیسے ہی کفن سے آنکھیں اس نے کھول دی، اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، اور سنو وعدے بھی ہو رہے ہیں کہ، اور کہہ رہا ہے کہ میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے، یعنی اپنی بڑائی اور اپنے مقام اور مرتبے کا سہارا لے کر کے تیری مدد کروں گا قیامت کے دن۔ نعوذ باللہ۔ تبلیغی جماعت کے یہ بزرگان دین ہیں جن کے ڈنکے دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بج رہے ہیں جناب عالی، وہاں بھی ان کے چار دانگ کے ڈنگے بج رہے ہیں۔ بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہے تو وہ تو بدعتی اور مشرک ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور میں کیا کہوں؟ اور چلیے ان کے بزرگان دین لبیک بھی سنتے ہیں، سنیے لکھتے ہیں 484 صفحے کے اندر، اچھا اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ بڑا عجیب و غریب، اللہ اکبر، اور میری سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ یہودی تھے کیا؟ یہ لکھنے والے یہودی ہیں یا تبلیغی جماعت والے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کیا ہیں یہ؟ مجھے تو یقین نہیں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہن کر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا، اور حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو حضرت علی جو ہیں وہی نبی بننے والے تھے، یا حضرت علی الوہیت کے مقام اور درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہودی لباسوں میں یہودیوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کے، تبلیغی لباس اوڑھ کر کے اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے، ورنہ یہ شیخ الحدیث ہیں، اللہ کی قسم۔ صفحہ 480 کھولیں نہایت ادب اور احترام سے اور واقعہ پڑھیں صفحہ 480 کا۔ کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا، انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا، میری نماز کی نیت بند رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا، میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا، لیکن میں نماز میں تھا، لیکن سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا، وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں، وہ فرمانے لگے میں پی چکا۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں، اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں۔ کہنے لگے مسلمانوں ذرا توجہ سے میری گفتگو سنو، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میرے تبلیغی بھائیوں اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا آپ بھی سوچو جس دل سے آپ حق ہو کے نعرے اور تسمیہ گنتے ہیں، آپ کے ایمان کو میں آواز دے رہا ہوں اور انصاف کو آواز دے رہا ہوں، جس بات پر تم ربانی کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دھجیاں بگاڑ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی قلیاں کھول رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے پول کھول رہا ہے۔ ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ، سوائے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند، اس کے علاوہ ہمیں ان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ دیکھو تبلیغی جماعت کے بھائیوں، کفر دیکھو، کفر یہ دیکھو۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، جب تک تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے نا وہی لے کر کے، اور ان کا کام ہی ہے نبیوں کے پاس وہی پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی آپ کی، تو جبریل کا آنا بھی اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں جبریل میں اپنے ابا کے موت کی خبر تجھے کیسے دوں؟ جب میرے ابا تھے تب تو آیا کرتا تھا، آج میرے ابا نہیں ہیں،
میں کیسے تجھے اس اپنے ابا کے موت کی خبر دوں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل نہیں آتے، لیکن تبلیغی جماعت کے ہاں جبریل علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں۔ سنیے، لکھتے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے سوا اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، پھر کیسے آپ نے پانی پی لیا؟ کہنے لگے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث کا عقیدہ ہے، ہمیں بتاؤ ذرا۔ اور یہی نہیں کہ وہ پانی پلا کے گئے ہیں، کہہ گئے ہیں کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرما رکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور سنو، یہ تو جبریل آ رہے ہیں، ان کے یہی لوگ ہیں بھائی، انہی کی شان ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور یہ قادری چشتی اور پادری والوں کی، جو اپنے رائے منڈ میں بلاتے ہیں، اپنے کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، اور جہاں ٹکٹ وکٹ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پاکستان میں، کراچی میں، کہاں کہاں پھراتے ہیں، گھماتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی شان ہے، انہی لوگوں کی شان ہے۔ سنو، حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، میں سفر میں گیا ہوا تھا، جب میں سفر سے واپس آیا تو ان کے بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لیے گیا، مجھے وہاں جا کر رونا آیا۔ وہ کہنے لگے رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے۔ جب ان پر نزا کی تکلیف ہوئی، یعنی جب موت آئی تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا، کہنے لگے میں نے تو پی لیا۔ میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا، مجھے پانی پلا دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں غفلت میں کہہ رہے ہو بھائی۔ اس نے کہا آدمی نے کہ میں نے سوچا کہیں غفلت میں کہہ رہے ہوں، اس لیے میں نے پوچھا فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں؟ کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح تھیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر، اس طرح فرشتوں کی صفیں تھیں، اوپر نیچے فرشتوں کی صفیں تھیں۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے ان کے نزاع کے وقت میں آئیں۔ اور بریلویوں کے اگر بزرگان دین ان کے پانی پلانے کے لیے ان کے نزاع میں یا ان کے جنازوں میں یا ان کے جگہوں پہ آئیں تو تم انہیں تو مشرک کہتے ہو، اور ان کو کیا کہو گے؟ مجھے بتاؤ آپ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ یہودی لوگ ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے نا، یہ صرف ایک ٹائٹل ہے اندر طور، اور یہ جو چلت پھرت کر رہے ہیں یہ جاہل بیچارے، یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ تو جاہل ہیں جو لوٹے اور بسترے لے لے کر کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، سمجھ، یہ تو جاہل ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مرکزوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے خوب ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو تبلیغ کے نام پر یہ تمام سب کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہودی یا نصرانی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے صحیح طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا فاسد عقیدہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی کی کو وفات ہو گئی، زمانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر ہو رہی ہے، بزرگ کے، باقاعدہ حضور پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے، ذبح کر دیا گیا انہی کے حجرے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے انہوں نے پانی نہیں پلایا۔ وہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی خبیث مجوسی نے پیچھے سے چھری مار کر کے شہید کر دیا، امامت کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے ان کو نہیں بچایا، اپنے داماد حضرت علی کو کوفہ نہیں بچایا، اور اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بدر میں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، نہ کسی کے دلوں کے خطرات، نہ کسی کے دلوں کا بھید اللہ کے نبی نے جانا۔ صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بچایا۔ سوچئے یہ کہاں پدی کے شوربے، کہاں مر رہے ہیں، حضور باقاعدہ آ کر کے ان کو پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ زکریا صاحب، تبلیغی نصاب کے پڑھنے والوں، اللہ کی قسم ہے اگر ان حقیقتوں کے کھلنے کے بعد بھی تم نہ سدھرے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم جہنم کی راہوں پہ جا رہے ہو، تم جس جگہ پہ جا رہے ہو تعصب پھینکو، اور نہیں تو اگر ماں نے تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں، اور جس کو تم قرآن سمجھ کر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جو ہے مسجدوں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بیچارے جاہلوں کو تم گمراہ کر رہے ہو نماز اور روزوں کے جو ہے نام پر۔ چنانچہ
یہ دیکھیں جناب صفحہ 184 کھولتے ہیں ہم، 484 184 نہیں، صفحہ 484. اس کے اندر لکھتے ہیں چلیں چھوڑیں بہت لمبے کہتے ہیں باب بنی ابو سعید خزاز کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا، دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے دیکھا. نہایت خوبصورت آدمی کو میں نے مرے ہوئے دیکھا باب بنی شیبہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا کہ مرا ہوا پڑا ہوا. میں اس کو غور سے دیکھنے لگا، وہ مردے کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ مردہ میری طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگا. سوچو یہ کوئی فلم کی کہانی سٹوری بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جنات اور بھوت کی کوئی سٹوری بیان کی جا رہی ہے؟ وہ مردہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا ابو سعید. اوہ، صرف ہنسنے ہی نہیں لگا، دیکھنے ہی نہیں لگا، باقاعدہ ان کو پہچانتا بھی تھا. کہتا ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ پڑا ہوا کیا کر رہا تھا؟ وہ مردہ. یہ تبلیغی جماعت والے اپنے مردوں کو زندہ ہی دفن کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں زندہ ہی دفن کرتے ہوں گے. اس کتاب کے بنیاد پر تو عدالت میں کورٹ میں ان کے خلاف اپلیکیشن داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، ان کے مردے سارے زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبروں میں نہ دفن کیا جائے اور پہچان کے لیے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے تاکہ پتہ چلے بھائی زندہ ہیں مر گئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ قبروں میں جا کے آنکھیں کھولتے ہیں، بڑی مستیاں کرتے ہیں قبروں کے نیچے، انگوٹھے پکڑتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، باقاعدہ وعد و وعید کرتے ہیں، اپنی وجاہتوں سے بخشواتے ہیں، باقاعدہ یہ تمام تو وعدے کرتے ہیں ذرا ان کے مردوں کو اس طرح کو آزمایا جائے الیکٹرک دے کر کے کہ یہ مر چکے ہیں صحیح طور پہ کہ نہیں مرتے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ مردے مرتے نہیں. اللہ تبارک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی، آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی، صحابہ کرام کے اندر انتشار ہوا، جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی نے تو زبان نہ کھولی. یہ کون سے مردے تھے جو کہے لگا رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو انگوٹھے پکڑ رہے ہیں؟ یہ کون سے مردے تھے جو باقاعدہ اپنی وجاہتوں سے آخرت میں نجات کے وعدے کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، جس کو خود پتہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ کی قسم اگر ان واقعات کے اوپر میں بولوں نا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے آئیے میں اپنی بات کو چھوڑیں، آپ حضرات کو اشارہ دے دیتا ہوں بس. اب یہ چھوڑیں، میں اب یہ کلوز کر رہا ہوں. اللہ کی قسم اس فضائل صدقات میں ایسے بدباطن عقیدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آگے چلتے ہیں. ہماری منزل فضائل حج بہت ہے، میں نہیں چاہتا ان کو چھیڑنا اور نہ میں زیادہ کیا بولوں. میں تبلیغی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور باقاعدے بولتے بھی ہیں. چنانچہ فضائل حج اٹھائیے صفحہ نمبر 170، فضائل حج صفحہ نمبر 127. ابھی جو میں نے فضائل حج صفحہ نمبر 127 یہ دیکھیں. ابھی تو ہم یہ جانتے تھے نا، تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے اور بولتے ہیں، ہے نا؟ ابھی تک ہم یہ جانتے تھے مردے سنتے یعنی مردے بولتے بھی ہیں. چنانچہ یہ دیکھیے مولانا زکریا صاحب نے صفحہ 127 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وعلیک السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام. نیچے سے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا کیا؟ ابھی اللہ کے نبی بھی مٹی کے نیچے ہیں بھائی، اور باقاعدہ ان کے عقیدوں کے حساب سے تو باقاعدہ چاروں طرف پلستر کی آواز، شیشے پلائی ہوئی دیواریں، اوپر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنو اور سنو. کہتے ہیں سید نور الدین ایجی شریف کے والد نے سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے، ایک ہی نہیں سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فضائل حج صفحہ نمبر 131. اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا. شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا. سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے؟ پھر
कैसे ये समझ गए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है? इनसे कोई पूछे कि ये तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुने थे कभी जिंदगी में? ये बुजुर्ग सहाबे कराम सलाम करें जिन्होंने सुना, जवाब ना आए। हजरत आयशा सलाम करें, जवाब ना आए। अबू बकर सलाम करें, जवाब ना आए। उमर बिन खत्ताब सलाम करें, जवाब ना आए। हज़रत अली सलाम करें, जवाब नवासे रसूल सलाम करें, जवाब ना आए। अज़वाज मुतहरा सलाम करें, जवाब ना आए। ये तबलीगी जमात के ये तबलची मुल्ले हैं, इनको क्या कहें जो बाकायदे जवाब सुन रहे हैं? इनको क्या कहे? ज़करिया साहब अगर ये जिंदा होते, अल्लाह की कसम, तो मैं इनको क्या कहूं? मैं इनको क्या कहूं? ये तो मर गया है आदमी। अब ये तो गंद फैला करके उम्मत के अंदर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को गुमराह करके गया ही। लेकिन मुसलमानों, तुम खुद सोचो, तुम्हें अकल है, तुम खुद समझो, इस किताब को खुद पढ़ो, देखो, अपनी आंखों से देखो, तुम कब तक गुमराह होते रहोगे? और सुनो, यही नहीं, और अगर ये वाकयात सच है, अगर ये वाकयात सच्चे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या रुकावट है जवाब आने में? अब क्यों नहीं सलाम का जवाब आता है? हर साल लाखों की तादाद में लोग जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे सलाम का जवाब सुनने से महरूम रहते हैं। कोई तबलीगी भी सुना है सलाम का जवाब? बताओ, जवाब दो, क्या वजह है कि अब औलिया अल्लाह नहीं रहे दुनिया में? सिर्फ वली अल्लाह ही वही 2-4 सुनते थे, बाकी आप नहीं कोई सुनता। और जवाब सुनने में तो इन्होंने कहा कि पूरे मजमे ने सुना, तो क्या पूरा मजमा? भाई एक वली अल्लाह सलाम करे, पूरे मजमे को सुनाया जाए। और आज अगर ऐसा हो जाए, तबलीगी जमात वाले भाइयों, इनसे कहो कि तुम सुनवाओ हमको, तुम सुनवाओ, और लाउड स्पीकर लगा दो खादमुल हरमैन शरीफैन के यहाँ अप्लाई करके कि लाउड स्पीकर लगा दो, ताकि पूरी दुनिया में बाकायदे वो आवाज सुनाई जाए, नबी की आवाज है। नौजुबिल्लाह, ये कैसी बदअकीदगी है जो हजरत ज़करिया ने अपने इस किताब में लिख करके जो है उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की है। और इसी तरह कहते हैं, सुनिए, फरमाते हैं कि हजरत ये फज़ाइल हज सफा नंबर 138 कहते हैं कि हजरत अबू बकर की वसीयत के मुताबिक हजरत अली ने उन्हें हुजरे में दफन करने की इजाजत मांगी। ये वाकया बयान किया है इस मुहद्दिस ने, हमारे आहद का मुहद्दिस है, जो सबसे बड़ा मुहद्दिस बिदती और गपबाज और झूठा और मक्कार है। ये मर गया, मैं इसको क्या बोलूं, लेकिन इसके मानने वाले सबसे बड़े झूठे और मक्कार और अय्यार हैं। और अगर कोई तबलीगी तुमसे मिले तो उसका गिरेबान पकड़ के उसको बोलो कि ये तू बता हमें, ये वाकयात तेरे हजरत ने कहां से नोट किए हैं, वरना जूता निकाल के उसकी नाक पे रगड़ो ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर वो गप करे और अगर वो इधर उधर की करे, आज यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसका यही इलाज है कि जो अकड़े उसको पकड़ के और जूते लेकर के उसकी पिटाई शुरू की जाए, और उसको बताओ कि तू बता ये अकीदा कौन से कुरान की आयत से साबित होता है और कौन सी हदीस में है। हजरत अबू बकर को भी इन जालिमों ने नहीं छोड़ा, और कहा हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश ले जाकर के हुजूर से कहना कि या रसूलल्लाह, अबू बकर दफन होने की इजाजत मांग रहा। नऊजुबिल्लाह, ये कौन सी रिवायत, कहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा? लेकिन अल्लाह देखे, कहते हैं कि चुनांचे हजरत अली जब उनकी लाश लेकर के गए और हुजूर के हुजरे मुबारक के पास वहां इजाजत मांगी, तो एकदम हुजरे के किवाड़ खुल गए ऑटोमेटिक। जैसे आजकल आप एयरपोर्टों पे जाएं ना, या बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों में जाएं, तो जैसे ही आप जाएं धक से दरवाजे खुल जाते, ना आपको कुछ कहने की ना कुछ, फटाफट खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक बंद। ऐसे ही वो ऑटोमेटिक जमाने में दरवाजे क्या हो गए, खुल गए, और आवाज आई कि दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो। नऊजुबिल्लाह, दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो। इसी तरह का वाकया हजरत आयशा से भी मरवी है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि एजाजो इकराम के साथ मेरे दोस्त को अंदर ले आओ। लिखते हैं, हजरत ज़करिया ने लिखा है कि खसाइस कुबरा में इन दोनों को जिक्र किया गया है मुहद्दिसाना हैसियत से, यानी अहले हदीस जो मुहद्दिस हैं उनकी हैसियत से ये रिवायतें मुनकर हैं। मुनकर यानी जूते की सड़ी हुई, हाँ मुनकर है यानी बातिल हैं, लेकिन तारीखी हैसियत तो बाकी है। देवबंद की तारीखी हैसियत देखें, ये मुहद्दिस है, ये लिख भी रहा है कि तारीखी हैसियत, मुहद्दिसाना हैसियत से ये रिवायतें मुनकर हैं, झूठ हैं, गप हैं, बातिल हैं। लेकिन तारीखी हैसियत, जैसे इसकी गप्पों की तारीखी हैसियत तबलीगी जमात वालों के यहां है। अबे जालिम, तूने ये क्यों नहीं कह दिया कि और तूने लिखा क्यों ऐसी मुनकर और झूठी और बातिल रिवायतों को, और फिर उसके ऊपर तू गू लगा के उसके ऊपर तू इतर की शीशी डाल रहा है।
अबे गू को साफ कर दे तो इतर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह करके इसने अपनी यहूदियत के अकीदे को बतलाया है कि इसकी तारीखी हैसियत जाहिर है, वाज़ेह है। मुसलमानों, किसी के नमाज रोजे के धोखे में ना हो। नमाज के घट्टे, टखने से ऊपर पिजामे और जो है घुटने के नीचे कुर्ते और बिस्तरे और लोटे और तस्बीहें, और इनसे अल्लाह की कसम धोखे में ना हो। अल्लाह की कसम, ये शैतान है, ये शैतान की औलाद है, ये शैतान की औलाद हैं और ये मुसलमान नहीं हैं। ये ऐसे अकीदे रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। यहूदी नसरानी से भी बदतरीन अकीदा है ये जो ये अकीदा रखता है। और आगे आए देखें, एक बुजुर्ग दफन हुए, किसी ने तलकीन की कि शेख नजमुद्दीन अस्फहानी हंसे और बाद में फरमाया कि मैंने सुना बुजुर्ग कह रहे थे कि देखो जी मुर्दा जिंदे को तलकीन कर रहा है। नऊज़ बिल्लाह। फ़ज़ाइल हज सफ़ा नंबर 194। अब आपको हम बताएं कि आप जरा सुने कि इसमें तो मुर्दों का बोलना सराहतन मुर्दे बोलते हैं, यह अकीदा साबित किया जा रहा है। मैं तबलीगी जमात से कहता हूं कि तुम भी, तुम्हारे अमीर मरे बुजुर्ग तो बड़े बड़े वो वली अल्लाह होते हैं ना, जरा उनकी भी बोली हमें सुना दो, या कम से कम तबलीगी जमात के वालों को सुना दो उनकी बोली। तुम सुना तो नहीं सकते, तब रहा झूठ बोल बोल करके फजाइल जरूर लिखोगे। हाँ, उनकी फजाइल जरूर लिखोगे। और तबलीगी जमात वालों ने इनसे पूछो कभी ऐसा कोई तजर्बा भी किया है कि कोई मुर्दा बोला हो और बाकायदे जो है इन्होंने सुना हो? अगर ऐसा कुछ हो तो इत्तला जरूर भेजेंगे। वैसे बाद लोग ये कह सकते हैं कि नेक लोग सुनते हैं, नेक लोग सुनते हैं। अरे भाई, नेक लोग क्यों सुने, बुरे लोग क्यों ना सुने? नेक और बुरे दोनों को सुनवाओ। अरे मुर्दा जब बोल रहा है तो नेक और बुरे की क्या तमीज है? सब सुन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेक वाले को भी सुनने की कुव्वत दी है और बुरों को भी सुनने की कुव्वत अता फरमाई है, तो सुन तो दोनों सकते हैं। और पहले यह झगड़ा होता था कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं, पहले यह झगड़ा होता था लोगों के दरमियान, क्या कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं। अब यह झगड़ा नहीं होता, यह झगड़ा तो फाइनल हो गया। अब यह झगड़ा है कि जिंदा मुर्दों की सुनते हैं या नहीं, जिंदा मुर्दों की सुनते हैं या नहीं, यह झगड़ा है। यह भी फाइनल हो गया कि जिंदा मुर्दों की सुन भी सकता है, बाकायदे उसके सब कुछ समझ सकता है, तालीम भी ले सकता है, उससे हंसी मजाक भी हो सकते हैं, वो अंगूठे भी पकड़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जनाब आली, मैं तबलीगी जमात से कहूंगा, ये तो तुमने लिख दी है अपनी किताबों में, लेकिन इसका अमली नमूना भी हमें दिखा दो तो मैं मान लूंगा। है कि नहीं भाई? भैया मुर्दे सुनते हैं और जिंदे उनकी बोलियां समझ जाते हैं, सुनते हैं, तो जरा इनका अमली नमूना भी हमें किसी रायवंड या निजामुद्दीन मरकज से लाके दिखा दो, बता दो। तुम्हारे तबलीगी बहुत मरते होंगे, यूं ही बिस्तरों पे या कहीं सड़कों पे मर जाते होंगे, इनको जिहाद में मरने की तो तौफीक नहीं है। बहरहाल, और सुने, ज़करिया साहब लिखते हैं कि सैयद अहमद रिफाई, यही फ़ज़ाइल हज सफ़ा नंबर 131 पर लिखते हैं कि सैयद रिफाई ने कब्र अतार पर हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अपना दस्ते मुबारक अता कीजिए ताकि मेरे होठ उसको चूमे। उस पर कब्र शरीफ से दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। कहा जाता है कि उस वक्त तकरीबन 90,000 का मजमा था जिन्होंने इस वाक़े को देखा और हुजूर के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की, जिनमें हजरत महबूब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम नामी भी जिक्र किया जाता है। फ़ज़ाइल हज सफ़ा नंबर 131। गुस्ताखी न समझें तो मैं जरा पूछूं कि उस जमाने में, जिस जमाने में सैयद रिफाई या शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, क्या मस्जिद नबवी में 90,000 लोगों के जमा होने की जगह थी? गप छोड़ो तो जरा समझ बूझ के छोड़ो। आज 90,000 वहां जमा नहीं हो सकते हैं। जो मस्जिद नबवी आज इतनी वसात के बावजूद भी 90,000 जमा हो सकते? हमें बताओ जरा। आज नहीं जमा हो सकते तो उस जमाने में कैसे जमा हो गए? और दूसरे ये कि मैं जरा पूछूं, चलो मान लेते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हाथ निकला है और उस हाथ को पूरे मजमे में देखा, पूरे जमे गफीर ने देखा, तो मैं समझता हूं वो हाथ तो ना हुआ, वो तो कोई मनारा हुआ है। कब्र शरीफ से हाथ निकले और 90,000 के लोग देखें, वो हाथ तो ना हुआ, वो तो कोई मनारा हुआ। मगर इस सूरत में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं होगा, कोई शैतानी हाथ होगा जिसको लोगों ने देखा होगा और इन्होंने चूमा होगा, नौज़ुबिल्लाह। हाँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू कदो कामत के थे, आप कोई पहाड़ की चोटी के बराबर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामत, कदो कामत जो थी वो मौजू थी। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी हवाला दिया गया है
ان سے ذرا پوچھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جتنی تصنیفات ہیں، بہت بڑے عالم تھے وہ اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ان کی اتنا بڑا واقعہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ضرور اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوگا، لیکن کوئی مجھے بتائے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں ان کی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہے۔ یہ واقعہ اگر لکھا ہے تو تبلیغی جماعت کے اس محدث نے لکھا ہے، دیوبند کے اس جھوٹے نے لکھا ہے، اور دیوبندی تو سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، جاہل بیچارے تو جھوٹ کے شکار ہیں، وہ جھوٹ کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں۔ اور آگے آئیں، میں آپ کو بتاؤں، صفحہ نمبر 130 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا کہ مسجد نبوی میں سونے والے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر مسجد حرام مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ مثلا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب تم مدینہ جانا تو میرا سلام حضور کے روضے پہ کہنا۔ اب وہ بیچارہ ذوالحلیفہ پہنچ گیا، قافلہ جانے لگا، اس کو یاد آیا تو اس نے کہا ارے میں تو ان کا سلام نہیں پہنچایا، میں مکہ جا رہا ہوں، چلو میں تو قافلے والوں نے کہا تو چھوٹ جائے گا، بولے چھوٹ جاؤں گا، میں جا کے ان کا سلام بول کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور وہاں سلام بولنے، قافلے والے چلے گئے، چنانچہ یہ آ کے مسجد میں سو گیا۔ خواب میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں کیا باقاعدہ کہنے لگے تو بڑا بھاری وفادار ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الوفا، تو اس نے کہا حضور میرا لقب میری کنیت ابو الوفا نہیں ابو العباس ہے۔ کہنے لگے نہیں تو ابو الوفا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو بڑا وفادار ہے، ان کا تو نے سلام پہنچانے کے لیے قافلہ چھوڑ دیا اور وفاداری میں آیا، چل تجھے مکہ پہنچاتا ہوں۔ چنانچہ اس کی جب نیند کھلی تو وہ کہاں تھا معلوم ہے؟ وہ مکے میں تھا۔ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں جناب علی، مسجد نبی میں سوئے ہوئے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سنیں، یہ معجزے باقاعدہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد بھی جاری ہیں، یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو مکہ سے حدیبیہ نہ بلا سکے، واقعہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی تھی، اور اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آپ کے ہاتھوں پر جو بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ کے نبی مکے سے عثمان کو نہ بلا سکیں، اللہ کے نبی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عثمان زندہ ہے کہ مر گئے ہیں، باقاعدہ جنگ کے اوپر بیعت بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک عام آدمی جس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس عام آدمی کو مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات جب زندہ تھے تو نہ کر سکے، زندہ تھے اللہ کے نبی تو نہ بلا سکے، اور اس ایک عام آدمی کو وفات کے بعد قبر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ فیکس کر دیا، مکہ بھیج دیا اس کو۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہم قرآن و سنت کے سمجھنے والوں کے ذہنوں میں تو یہ عقیدے نہیں آ سکتے، البتہ ان بنڈل باز بدعقیدہ مشرک بدعتیوں کے ذہنوں میں یہ واقعات اچھی طرح سے آئیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں، ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو، پانی کا ڈول، اور ذرا اس واقعے کو غور سے سننا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتایا کہ آج کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جب گھیرے میں تھے حضرت عثمان غنی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کھڑکی سے آج حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تمہیں پیاسا کر رکھا ہے، آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں نے پیاسا کر رکھا ہے عثمان۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس پر حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا۔ دیکھیں ہم ابھی تک کہتے نا کہ حضور اپنے داماد کو نہ پلا سکے، یہاں تو وہ بھی ثابت کر رہے زکریا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو بھائی۔ لیکن سنو رائٹر نے تھوڑی بہت چوک کی ہے جس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ دیوبند کے محدثوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہم جیسے فقیروں کی سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں۔ ہاں، یہ دیوبند کے محدث جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنو، کہتے ہیں پانی لٹکایا جس میں سے میں نے پانی پیا، حضور نے ڈول لٹکایا تو اس میں سے پانی پیا، اس پانی کی ٹھنڈک اب تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں مدد چاہتے ہو، ان کے مقابلے میں جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے مدد چاہتے ہو یا میرے پاس آ کر روزہ کھولنا چاہتے ہو، روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں، چنانچہ اسی دن شہید کر دیے گئے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 132۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ بتائیں اس واقعے میں جھوٹ کہاں چھپا ہوا ہے اور کیسے پتہ چلتا؟ آپ بتائیں جی۔
جزاک اللہ خیر الجزا. کہہ رہا ہوں نا ان وہابیوں کی سمجھ میں آئے گی. ان دیوبندی گلابی وہابی جو بنتے ہیں کہتے ہیں نا سعودی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں ہے نا, اور یہاں تبلیغی جماعت والے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم لوگ مکے کی زندگی سعودیہ میں گزار رہے ہیں. ابے منافق ابی بن کعب کی اولاد ہے نا, ہاں ابی بن سلول کے پوتڑے, تو کیا تیری کیا حیثیت سعودی عرب مکے کی سرزمین جیسی جو کفار و مشرکین کا زمانہ تھا وہ زمانہ ہے یہ ظالم بدعقیدہ مشرک. تیری سمجھ میں نہیں آتا تجھے کن کن احمقوں نے تعلیم دی ہے, گمراہ کہیں کا. کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیہ میں, جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم بھی کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دو, کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو ہے مکے والی زندگی جو حضور کی تھی نا چپ کے دعوت دینا وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر جتنے علماء ہیں سارے مشائخ ہیں سب ابو جہل ابو لہب عتبہ ابن شیبہ اور اس زمانے کے کافر اور مشرکین جیسے ہیں. نعوذ باللہ, یہی تو کہنا چاہتا ہے یہ جاہل ابن الجاہل, جاہل کا بیٹا, جاہل کی اولاد, مشرک بدعقیدہ. یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خبیث. اس کے وجود کو اس سرزمین سے پاک کر دینا چاہیے, بلکہ اس کو اس دنیا سے پاک کر دینا چاہیے جو اس طرح کے بدعقیدگی امت کے اندر پھیلا رہا ہو. سنو وہی بات ہے, رائٹر نے چوک کر دی. ایک طرف کہہ رہا ہے حضور نے پانی پلایا, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا. ابے جب وہ روزہ تھے تو انہوں نے پانی کیوں پیا؟ تیری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یا حنفی مذہب میں پانی بھی پیو کھانے بھی کھاؤ پھر بھی روزے سے رہو. سمجھ ذرا, سوچو ذرا, عقل سے کام لو. تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے ذرا اچھے رائٹر تلاش کریں, سلیم جاوید جیسے لوگ, ہاں ان کو اچھی کہانیاں دیں گے یہ لوگ. یہ ایسی کہانیاں ہم لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جاتی ہیں. حضرت حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے, حضور نے انہیں پانی نہیں پلایا اور حضرت عثمان نے سارا ڈول ہی خالی کر دیا. ان سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت کے مولویوں سے پکڑ کر کے. اور سنیں مشکل کشائی ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے رضا خانی بریلوی بیچارے یہی یا غوث المدد یا خواجہ چشتی یا غریب نواز چشتی لگا دے پار کشتی یا خواجہ المدد یا غوث المدد, یہی مشکل کشائی سمجھتے ہیں. زکریا صاحب کے ماننے والے تبلیغی جماعت والے ان کی مشکل کشائی دیکھو, ان کو سنو. صفحہ نمبر 133 فضائل حج, صفحہ نمبر 133 آپ اٹھائیں. چنانچہ لکھتے ہیں میں مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ لمبا ہے بھائی, جب لمبا ہے جبھی تو اتنی موٹی ہو گئی ہیں کتابیں. یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو زرع کو فاقہ تھا, بھوک لگی تھی ابو زرع کو, کئی دن کے بھوکے تھے, قبر انور کے پاس مراقبے میں بیٹھ گئے, یعنی گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے. حضور نے انہیں درہم دیے جنہیں انہوں نے شیراز تک خرچ کیا. حضور نے کو خواب میں انہوں نے مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہم دیے, اشرفیاں دیں جو کہ ان کے خرچے کے لیے. 133 صفحہ. اور اسی طرح کہتے ہیں زکریا صاحب کہ شیخ احمد بن محمد صوفی روضہ اقدس کے, ان کے باپ کا محمد بن محمد صوفی, پہلے سے صوفی تھے, یہ اپنا لقب ان کا صوفی تھا. یہ صوفی تو خود یہودی خبیث ہوتے ہیں مردود, سمجھ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ روضہ اقدس کے پاس بیٹھ گئے, 13 ماہ سے پریشان تھے. کتنے ماہ سے؟ 13 ماہ سے. اور کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ صفحہ نمبر 134, یہ 13 ماہ سے جنگل میں پھر رہے تھے. یہ کہاں پھر رہے تھے؟ جنگل میں پھر رہے تھے. ان کو جنگل میں کیا, شیخ احمد یہ جنگل میں پھر رہے تھے, ان کی کھالیں بدن کی چھل گئی تھی. یہ جنگل میں کیا کر رہا تھا 13 مہینے سے؟ یہ کیا ڈھونڈ رہا تھا جنگل میں؟ ایشور کی تپسیا کر رہا تھا. یہ سادھو سنتوں کا دھرم بتانے والوں, ارے ان مرکزوں کو توڑ کر کے تم قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کے نہج پہ چلو. اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے. تم تبلیغی جماعت والوں کو گمراہ کر رہے ہو, پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہو تم لوگ. اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرو, ڈرو. سنو, کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پریشان تھے, حضور نے ان کے دونوں ہاتھ درہموں سے بھر دیے. فضائل حج صفحہ نمبر 134. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سکے جو حضور بانٹ رہے تھے حضور کو کہاں سے ملے بھائی؟ قبر سے حضور کو کہاں سے ملے؟ حضور کہاں سے لائے؟ اور پھر سکوں پر تو شاہی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے, شاہی مہر لگی ہوتی ہے. اصلی مہر کے بغیر وہ تو کہیں سے بھی آئے تو وہ تو جعلی ہی ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ اور کیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے خزانوں میں لا کر, ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہی عقیدہ ہوگا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے خزانے میں حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے. سمجھ رہے, حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہے جو بیت المال سے مسلمانوں کے گھروں سے چرا چرا کر کے ان کو دے رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ بیچارے جاہل یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے. اور آج بھی ذرا ہمیں بتلاؤ تبلیغی جماعت والے، جاؤ حضور کی قبر کے پاس کہیں دور ہی بیٹھ جاؤ پولیس کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے. تمہیں پتہ ہے نا کہ آج وہاں جائیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، تو ذرا دور کہیں قریب بیٹھ جاؤ مراقبہ کر کے دیکھیں تمہیں سعودی ریال گڈیوں کے گڈی آ جائیں. پھر نوکریاں کیوں کرتے ہوئے؟ ہاں جاؤ مراقبے کرو، حضور سے کہو حضور ہمیں جو ہے 500 کے گڈیاں دیں، دیکھیں پہنچتے ہیں تمہارے پاس ہاتھوں میں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، گپ اور جھوٹ. کہتے ہیں کہ اور سنیں، ایک قافلے میں ایک بزرگ نے ایک غریب ضعیفہ عورت کی مدد کرنا چاہی تو ضعیفہ نے ہاتھ اوپر کر، اس نے مدد کرنا چاہی کہ چلو بھائی یہ غریب ہے ضعیف ہے اس کی مدد کرو، 200-300 درہم دیے. اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ضعیفہ نے اوپر ہاتھ کیا، اس عورت نے اوپر ہاتھ کیا تو مٹھی میں درہم آ گئے. مٹھی میں درہم. ہمارے ہاتھ تو خالی ہے بھائی. یہ مداری کی اماں لگ رہی تھی، لگ رہا ہے. ہمارے یہاں مداری ایسے ہی کرتے ہیں. یہ دیکھو خلاص سکے پہ سکے آ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہا سکے آ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہا سکے، ایسے نا مداری ایسی کر رہے ہیں نا. اس نے کہا، وہ بڑھیا بولی، کہنے لگی تو جیب سے نکال رہا ہے، ہم نے غیب سے لیا ہے. جیب اور غیب بڑا فرق ہے بھائی. جیب اور غیب میں، جیب یہاں ہے نیچے اور غیب تو جیب سے نکال رہا ہے، ہم غیب سے نکال رہے ہیں. اسی طرح کہہ رہے ہیں شیخ ابو الخیر اقطع بیان کرتے ہیں کہ میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، روضہ اقدس پر سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ کا مہمان ہوں. حضور کا مہمان بن کر سو گیا. خواب میں حضور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138 اور یہ فضائل درود میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے. بہرحال میرے عزیز میرے بھائی، یہ واقعات جو ہیں بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات سے کھلے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد آج بھی مشکلات کو حل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. کسی کو کھانے کی کمی ہو، روپے کی کمی ہو، راشن پانی کی کمی ہو، پیسے کی کمی ہو، تیل کی کمی ہو، کسی بھی چیز کی کمی ہو، حضور سے عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تک باقاعدے پہنچاتے ہیں، سب کچھ عطا فرماتے ہیں، مشکل کشا ہیں. اور سنیں، میں بہت تیزی میں چل رہا ہوں، میں آج پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ دیکھیں پچھلے لیکچروں میں آپ نے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا. آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں آئے تھے، اس کے گال پر بوسہ دیے تھے تو 1 ہفتہ تک اس کی خوشبو باقی تھی نا. یہاں دیکھیں صفحہ نمبر 177 میں دیکھیں لکھتے ہیں کہ ایک 12 سالہ فوت شدہ نوجوان نے، ایک 12 سالہ لڑکا جو مر گیا تھا، اس نے خواب میں ابراہیم نامی ایک بزرگ کے ساتھ مصافحہ کیا جس کی خوشبو مرتے دم تک قائم رہی. خواب میں وہ 12 سالہ لڑکا مصافحہ کرے تو اس کی خوشبو کتنے دن تک رہے؟ بولو بھائی، مرتے دم تک رہے. اور نبی آ کر کے گال پہ بوسہ دے کے جائیں تو اس کی خوشبو صرف کتنے دن تک رہے؟ گپ. یہ دیکھیں یعنی وہ لڑکا حضور سے بھی آگے تھا، تبلیغی جماعت کر رہا ہوگا بھائی. یہ لوگ تو نبوت سے بھی آگے گزر چکے ہیں، نبوت کے مرحلوں سے بھی یہ پار کر چکے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. اسی طرح سے کہتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زردہ کھلایا. حضور کو زردہ کہاں خواب میں مل گیا بھائی؟ یہ زردہ تو پاکستانی اور ہندوستانی اور ڈش ہے بھائی. یہ عرب والوں کی ڈش تو زردہ نہیں ہے، بیچارے تو جانتے نہیں. یہ اصل میں زردے پلاؤ کھانے والی قوم، سمجھ رہے، ان کو خوابوں میں بھی چچڑے نظر آتے ہیں، بلی جیسے خوابوں میں چچڑے دیکھتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں زردہ کھلایا، آنکھ کھلی تو ہاتھوں سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی. سنیں، تبصرہ آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ بیماری میں حضور ان کی عادت کو تشریف لائے، اپنی داڑھی کے 2 بال انہیں دیے. یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو مقرر کر رہے ہیں زکریا صاحب فضائل حج میں بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. اور معاف رکھنا، میں بتاؤں یہ داڑھی وغیرہ کے سلسلے میں کسی سے بدلہ لینا ہو تو اڑا دو. مطلب ہمارے قاضی صاحب ہیں، اگر قاضی صاحب کا کوئی دشمن ہو، ہمارے قاضی صاحب بھائی، قاضی عبد الماجد صاحب، اگر ان کو کہہ دے کوئی کہ جناب علی قاضی صاحب کی داڑھی میں بڑی برکت ہے، اگر کوئی آدمی 100 ریال کہیں رکھا ہو ان کی داڑھی کا 1 بال رکھ دے تو 10 دن میں وہ 1000 ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں بدلہ لینے کا سب سے بہترین چانس ہے یہ. 1 داڑھی بھی نہیں بچی.
کہیں کے بھی بال نہیں بچے. ہاں سوچیں آپ, اس طرح کی برکت اس طرح لٹے گی. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھیوں کے بال توڑ توڑ کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں ہندوستان. اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے جامع مسجد دلی کے اندر بھی باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے بالوں کی, اور ہندوستانی میں یہ بال نظر آ رہے ہیں آپ کو. سارے بال ایکسپورٹ ہو چکے تھے شاید وہیں پہ, نعوذ باللہ. اور کسی تبلیغی جماعت والے کے پیچھے کسی کو لگا دینا چاہیے, یا ان کے امیر جو ہے نا کہ جو ان کے داڑھی کے بالوں میں بڑی بڑی برکت ہے, تو یہ تو ہیں توہم پرست بدعقیدہ, یہ تو امیر کے جسم کے روئیں روئیں نوچ ڈالیں گے. یہ لے جا کر کے چوم چاٹ کے کھائیں گے بھی, تبرک میں رکھیں گے, دالوں میں, ہر چیز میں بڑے بڑے برکتوں میں ڈالیں گے. یہ اعوذ باللہ, بلکہ شیرنی کی طرح تبرکن تقسیم کریں گے کاٹ کاٹ کر کے. نعوذ باللہ, یہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور سنیں صفحہ نمبر آپ دیکھیں 128 ہی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ جناب علی کیا کہتے ہیں, صفحہ نمبر 128, صفحہ نمبر 128 کے اندر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, بلکہ ان بدباطنوں کا, ان بے غیرتوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے, اور زکریا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدہ دنیا کے اندر سب کی مشکلیں حل کر رہے ہیں. اور میری تقریر خضر حقیقت اور خرافات اس موضوع پر ہو چکی ہے, اور وہ جس کو ہو وہ سن لے. بہرحال اس کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو گھوڑے پر سوار کا پانی پلایا, اور گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے کہ یہ آبادی, کہنے لگے آنکھیں بند کر لے. اس نے آنکھیں بند کر لی, چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں مدینہ پہنچ گیا. کہنے لگا آنکھیں کھولو, کہا کیا ہے؟ کہا مدینہ آ گیا, اتر جا. کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ جب روضہ اقدس پہ پہنچنا تو عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے. آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا. کیوں؟ اگر یہ حضور کے زمانے میں تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کہیں سے بھی سلام اور درود کرو اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہ عقیدہ تو صحیح حدیث کا یہ ہے, اور اس طرح کے خرافی عقیدے کی یہ کون سی عادت ہے کہ وہاں جا کر کے سلام کہلوانا ہے؟ چنانچہ دیکھیں کہتے ہیں یہی خضر تھے. ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا کہ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال قطب میں بتا چکا ہوں, صوفی اور برہمن, صوفی اور شیطان, یہ سب صوفی ہیں خبیث, یہ سب صوفیوں کے چوزے ہیں. یہ سب نماز روزے کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, اور ہے کوئی مائی کا لال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے, اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو. تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے, اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. خضر علیہ السلام سنیں, دیکھیں یہ توہین حدیث. یہ ہمارے ہاں کے ملانے, یہ دیوبندی, ایک چاپڑی پیدا ہوا سید واڑیات کوئی ہے واہیات, وہ لکھتا ہے کہ اگر تمہیں حدیث پڑھنا ہے تو تم آؤ ذرا دیوبند کے, یہ دیوبند کی حدیث سنو. لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال جو گھٹنے میں سر رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس علیحدہ, اور محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ دنیا حدیث پڑھ رہی ہے, تم یہاں جو حدیث سن رہی ہے اور تم یہاں گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہو. تو اس نوجوان نے گھٹنے سر پر ہی رکھے ہوئے اس نے جواب دیا کہ تم دیکھتے نہیں. اس نے کہا, اس نوجوان نے کہا لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس سے حدیثیں سن رہے ہیں؟ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں, اور میں یہاں وہ ہوں جو سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں. نعوذ باللہ. اور یہی وہ عقیدہ تھا جو ان صوفیوں نے, شبلی نے اور ان صوفیوں نے, جنید بغدادی نے یہ کہا تھا کہ یہ بتلاؤ تمہارا دین مردوں کا دین ہے, تمہارا اسلام مردوں کا اسلام ہے, تمہارا دین مردوں سے آیا ہے. میں تم سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کس سے سنی تم نے, تو تم کہو گے بخاری سے. میں پوچھوں کہ بخاری زندہ ہے, تم کہو گے مر گیا. بخاری نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ ابن معین سے, اپنے استاد سے. کہا یحییٰ ابن معین زندہ ہیں, کہو گے نہیں مر گیا. یحییٰ ابن معین نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنی, ایک تابعی سے سنی. انہوں نے کہا وہ زندہ ہیں, وہ تابعی مر گیا. پھر وہ تابعی نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے سنی, ابو ہریرہ زندہ ہیں, مر گئے. کہا تمہارا دین مردوں سے آیا ہوا ہے. یہ صوفی کہتا ہے
تم مردے در مردے تمہاری حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہم سے پوچھو گے تو ہم کہیں گے کہ حدثنی قلبی ان ربی، میرے رب نے میرے دل نے میرے رب سے حدیث لی ہے، میرے دل نے میرے. یہ بتاؤ یہ کس کا؟ یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ کافروں کا دین ہے، اور کافروں سے بدترین لوگوں کا دین ہے. یہ مشرک یہودیوں کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارا دل سیدھے اللہ سے ڈائریکٹ تعلیم لیتا ہے. نعوذ باللہ، یہ کافروں کا دین ہے. وہی دین زکریا صاحب بتا رہے ہیں کہ کہا کہ لوگ محدث عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں میں ڈائریکٹ اللہ سے حدیثیں سن رہا ہوں. نعوذ باللہ، یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ یہ کیا پڑھائیں، یہ کیا جانے حدیث؟ ان کی تو تقلید کرتے کرتے ان کے گھٹے پڑ چکے ہیں. یہ تو اندھے ہیں، بدباطن ہیں، کور چشم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے. یہ حدیثوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کہا غیب دانی سنو، غیب بھی جانتا تھا وہ. خضر نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر میری فراست غلط نہیں کر رہی ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم خضر ہو. میں سوچ رہے ہیں ہم جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے. یہاں تو باقاعدہ تبلیغی جماعت کے بزرگان دین بھی دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں. اور سنیں جناب علی، اور سنیں، مرنے کے بعد بھی باقاعدہ تصرف ہوتا ہے. چنانچہ بہت چیزیں ہیں بھائی میرے، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. اللہ کی قسم ٹائم بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم میں تو سوچ رہا تھا کہ میں یعنی زکریا صاحب 112 صفحے میں 112 صفحہ فضائل حج آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے وسیلے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی وہ قبول ہوئی، اور جو مانگا وہ ملا. تجربے اور واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت تو نہیں ہے، خبرات، تجربے اور واقعات اس کی گواہی ضرور دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ادب ہو سکے دریغ نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. وہاں جب حضور کے قبر پہ جائے تو یہ سمجھے کہ میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. اس لیے یہاں سنو، اس لیے کہ امت کے مشاہدے میں، امت کے حالات کے مشاہدے میں اور ان کے ارادے اور قصد کے ظہور میں اس وقت آپ کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں. استغفر اللہ، یہ بدعقیدگی دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی حضور دلوں کے ارادے، دلوں کے قصد سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آپ زندگی میں تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، اور جس کو جو چاہتے دیتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ نبی، اس نبی کو، یہ ہمارا نبی ہے. جس کو جو چاہیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا. ظالموں، تو تبلیغی جماعت اپنے امیر کو، اپنے باپ کو زندہ قبر میں دفن کرے گا؟ تیرا پیر مر جائے، تیرا یہ حضرت مرے تو یا زندگی میں تو اپنے پیروں کو دفن کرے گا؟ تو ہمارے صحابہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. تو کتنا بڑا گستاخ ہے. تیری زبان کیوں نہ کاٹ لی جائے، اور تیرے ہاتھ کیوں نہ قلم کر دیے جائیں، تیرا وجود اس دنیا سے کیوں نہ مٹا دیا جائے، جو تو اس طرح کی بکواس لکھتا ہے کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا. نعوذ باللہ. اور تو لکھتا ہے کہ آپ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 114 میں حضرت لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں، اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں. بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. نعوذ باللہ. یہ کون سے جمہور علماء ہیں؟ تبلیغی نصاب والے ہیں جمہور علماء. یہ جوہلا کی پارٹی، یہ الیاسی گروپ، یہ علماء کی پارٹی ہے، اور اپنے امام کا حوالہ نہیں دے رہا ہے. ہاں، اس کے امام عقیدوں میں فیل ہو جاتے ہیں. یہاں نہیں ان کا حوالے لیا، حنفی شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے حوالے دیتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے اپنی، اس سے پوچھ کہ تو حنفی ہے تو تو اپنی حنفی کتابوں کا حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ عقیدے میں تو اپنی حنفی کتابوں کو کیوں نہیں پیش کرتا؟ تو شافعیہ، حنبلیہ اور ان کی مالکیہ کی کتابوں کے حوالے دے کے تم مرتد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تیری حنفی فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی حنفی ہے اور شافعی بن گیا تو اس کے اوپر
مرتد ہونے کی حد جاری کی جائے گی، اسے اتنے درے مارے جائیں گے جتنے درے مرتد کو مارے جاتے ہیں توبہ کرنے کے بعد۔ کیوں نہیں تو لکھتا؟ لیکن نہیں، سنیں اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جناب لکھتے ہیں صفحہ 115 ہی کے اندر کہ انبیاء اور اولیاء نے حضور کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے، انبیاء نے اولیاء نے حضور کے وسیلے سے۔ ذرا مجھے کوئی قرآن کی آیت بتا دو، مجھے کوئی حدیث بتا دو کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کس نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے؟ کوئی حدیث بتا دو، صحیح حدیث بتا دو۔ ظالموں، تم ہمارے انبیاء کے اوپر الزام لگا رہے ہو، مردودو، تو وسیلہ لے، تو کافروں اور مشرکوں جیسی حرکتیں کرے، تو مشرک ہو۔ وسیلہ مشرک لوگ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وسیلے کی وہ قسم جو چیز جو ممنوع ہے وہ تو وسیلہ مردوں سے لے رہا ہے، یہ مشرکوں کا عمل ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام الحمدللہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تیرا باپ مشرک، تو تیرے عقیدے والے مشرک، تیرا امام، تیرا امیر، تیری پارٹی، تیری گروہ کے لوگ مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ، اگر تو اپنے ماں اور باپ کا حلالی بیٹا ہے تو مجھے تو ذرا بتا دے کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی ایک صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دے کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک دوسرے سے مرنے کے بعد میں توسل اور وسیلہ لیا ہو، ذرا بتاؤ مجھے۔ اور پورے اہل دیوبند کو میرا یہ چیلنج ہے، بریلویوں کو چھوڑو، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو لیکن یہ بریلویوں سے بھی بد عقل ہیں، یہ بریلویوں سے بھی اندھے ہیں اور یہ منافق ہیں۔ بریلوی تو علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر ان کی تیاں پانچا ان کی جو ہے دمڑیاں ادھیڑتا ہے، لیکن یہ بیچ کے چوہے بن کر کے ادھر ادھر چچندر کی طرح ادھر ادھر چچواتے ہیں اور ادھر ادھر روڈوں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر یہ کون سا عقیدہ ہے جو تیری اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بتا مجھے، سمجھاؤ مجھے مسلمانوں، تم بتاؤ۔ اور سنیں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 19 ہے، یہ صفحہ نمبر 19 فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں، سنیں جناب عالی، یہاں صدقے طفیل میں تو ایک کے بدلے لاکھ معاف کیے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 میں کہ علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات سویا مینا میں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہرے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں حج کرنے والے۔ اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ 6 لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا یہ کہتے ہیں گھبرائے، میری آنکھ کھلی، اس کے بعد میں پریشان رہا، چنانچہ میں عرفات سے واپسی پر مجمع کو دیکھ رہا تھا، یہ 6 لاکھ ان میں سے صرف 6 آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا، باقی سب بیکار ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں پھر مزدلفہ میں آیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے وہی 2 فرشتے نظر آئے۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ہاں دیکھ رہے صدقے طفیل، یہ صدقے طفیل والی قوم، اللہ ہمیں صدقے طفیل میں یہ دے دے۔ حسنین کا صدقہ بھر دو جھولی میری یا محمد، ہاں در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو، در سے جاؤں گا لوٹ کے نہ خالی۔ یہ وہی قوم ہے، یہ صدقے طفیل بٹورنے والی، یہ بدعقیدگی نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی۔ اور سنیں حضرت بہت باتیں ہیں، آئیے میں جلدی سب آپ حضرات کو صفحہ نمبر 51 کھولیں آپ، 51 میں حضرت بتا رہے ہیں، صفحہ نمبر 51 میں لکھ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک، یہ مسلمان تبلیغی جماعت ہیں، یہ اور دوسرے مسلمان نہیں ہیں، یہی مسلمان ہیں کیونکہ انہی کے ہاں یہ چیز ہے۔ لکھتے ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک حضور اقدس کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ نبی کے قبر کی زیارت افضل ترین عبادت ہے، اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کامیاب ذریعہ اور پر امید وسیلہ ہے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 94۔ وسیلے کا لفظ تو خیر جو ہوا سو ہوا، ہے تو مشرکوں کی عادت رہی ہے، یہ تو معلوم ہے۔ زیارت کو عبادت اور افضل ترین عبادت کہنا، چنانچہ اب افضل ترین عبادت تو نماز ہی ہے بھائی،
ہے کہ نہیں؟ اب تبلیغی جماعت والے جو یہ نماز کر رہے ہیں ان سے کہو بھائی تو نماز سے شروع کر رہا لیکن تیری انتہا قبر ہی ہے، تو جا قبروں کی زیارت کر، یہ تو سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر یہ عبادت ہے زیارت تو کس کی عبادت؟ اللہ کی ہے کہ رسول کی عبادت؟ کس کی عبادت؟ تم زیارت کرنے جا رہے ہو کہ عبادت کرنے جا رہے ہو؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر پہ آنے والوں سے لوگوں کو منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھنا لوگوں، میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش ہو، اے اللہ اے لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اور چنانچہ زکریا صاحب نے، یہ تو نبی کا فرمان ہے، لیکن زکریا صاحب نے کچھ جھوٹی حدیثوں کے، تقریباً 6 جھوٹی حدیثوں کے حوالے ذکر کیے ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے، یا جو آئے اور میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو۔ میں تبلیغی جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، جس دل سے تم ضربیں مارتے ہو، حق ہو کرتے ہو، ذرا اس زبان کے ساتھ جس سے تم کلمہ پڑھاتے ہو، ذرا ہمیں بتلاؤ کہ ان 6 حدیثیں جو زکریا نے ذکر کی ہیں، ان 6 حدیثوں میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہے؟ ہرگز نہیں۔ محدثین نے ان تمام حدیثوں کو موضوع گڑھی ہوئی روایت قرار دیا ہے، جو اس کتاب میں اس محدث نے، فخر الاماثل زبدۃ الافاضل الحاج محدث دیوبند نے، یہ دیوبند کے محدث ہیں جناب، یہ دیوبند کے محدث ہیں، اس نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ساری کی ساری موضوع اور ساری کی ساری باتفاق اہل علم ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں۔ اور مولانا زکریا سے کسی نے اعتراض کیا تو مولانا زکریا کیا لکھ رہے ہیں معلوم؟ بالکل بریلویانہ جواب دے رہے ہیں زکریا صاحب، لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو تم منع کرو گے تو پھر تو جہاد، طلب علم، ہجرت اور تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، فضائل حج صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ ان تینوں مقامات کی جو زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، اے لوگوں 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، کجاوے نہ کسے جائیں اس نیت سے کہ وہ مقدس ہے، ایک تو خانہ کعبہ، ایک تو بیت المقدس اور ایک تو میری مسجد ہے، ان تینوں میں یہ ثواب ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہ جاؤ مقدس سمجھ کر کے کہ چلو وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ زکریا صاحب سے کوئی محدث سے پوچھے کہ کوئی سفر کرنا جو کرتا ہے تجارت کے لیے، کیا وہ مقدس سمجھ کے سفر کرتا ہے؟ وہ تجارت کے لیے تجارت کیا سمجھ کر کے کرتا ہے؟ ان سے کوئی پوچھے۔ زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروریات کے لیے سفر کرنا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا، لیکن مقدس سمجھ کر کے کسی مقام کی زیارت کے لیے جانا اللہ کے نبی نے صرف 3 جگہ کی اجازت دی ہے، بقیہ کہیں کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ آئیے اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کعبے کی توہین اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے، خراسان کہاں؟ وہ جمہوریہ روس وغیرہ کا، خراسان میں رہنے والے